السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی ہم آپ کے سامنے استخارہ کے آداب پر گفتگو کریں گے۔ استخارہ یا استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے خیر کی توفیق طلب کرنا۔ نماز استخارہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصلاً بیان کیا ہے، اور نماز استخارہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز فرائض کے علاوہ پڑھے جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو اور اس کے لیے وہ کام ذرا دشوار ہو، اس کا سمجھنا کہ آیا میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں، اس کام کے سلسلے میں آدمی فکر و اندیشے میں مبتلا ہو، تو طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نماز جب پڑھے گا فرائض کے علاوہ سنت، تو نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف الحمدللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے یہ آداب دعا اور قبولیت دعا کے اسباب میں سے ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرح کے معاملات میں اللہ سے خیر کی توفیق طلب کرنے کے لیے یہی طریقہ بتایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب وإن كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ودنیای وفی عاقبت امری فاقدره لی ثم یسر لی وبارک لی فیہ وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اور بعض روایات میں کہ عاجلی و آجری امری فاصرفنی عنہ واصرف عنی واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضینی بہ۔ یہاں پر ایک بات، اس بات کا خیال رکھیں کہ جب 2 رکعت عام سنت پڑھنے کے بعد ہم اور آپ کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر کی توفیق اور خیر کی رہنمائی کی دعا کریں، اور یہ سلام پھیرنے کے بعد ان 2 رکعت سے ہاتھ اٹھا کر جب ہم یہ دعا پڑھیں گے، دعا کو دوبارہ سنے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، جو هذا الامر جو ہے نا، اس کا نام لیا جائے۔ آدمی زواج شادی کرنا چاہتا ہے، یا آدمی کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی مکان و زمین خریدنا چاہتا ہے، کہیں سفر کرنا چاہتا ہے، کہ اے اللہ اگر یہ کام، یا دل میں بھی نیت کرے تو کافی ہے، لیکن سنت ہے کہ اس کام کا نام لیا جائے، سفر، شادی وغیرہ، میرے لیے اگر بہتر ہے تو اے رب العالمین، یا میری دنیا اور میرے معاش کے لیے بہتر ہے، انجام کے لیے بہتر ہے، تو اس کام کو تو میرے لیے آسان کر دے، فیسرہ لی ثم بارک لی فیہ، پھر اس کام میں میرے لیے اللہ تو برکت عطا کر۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے معاش کے لیے برا ہے، یا اس کا فائنل رزلٹ، نتیجہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس ارادے کو یا اس کام کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے اس سے دور کر دے۔ وقدر لی الخیر حیث کان، جہاں کہیں بھی خیر ہو اسے میرے لیے مقدر کر کے آسان کر دے۔ ثم ارضینی بہ، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے، یعنی اطمینان اور سکون دل عطا کر دے۔ یہ ہے مختصراً استخارہ کا طریقہ اور استخارہ کی دعا۔ چند سیکنڈ میں یہ یاد رکھیں کہ استخارہ کا کوئی مخصوص وقت نہیں، کبھی بھی 24 گھنٹوں میں آدمی استخارہ ضرورت پڑنے پر کر سکتا ہے۔
یعنی ضحیٰ کے وقت، ظہر کے وقت، رات میں، دن میں، اب کسی زمان کو، کسی مکان کو خاص کرنا استخارہ کے لیے، یہ حقیقتاً بدعت میں سے ہے۔ اور استخارہ وہی آدمی کرے گا جس کو معاملہ درپیش ہو، دوسرے لوگوں سے استخارہ وغیرہ نہیں کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اب آپ لوگوں میں سے کون اسے ایڈٹ کرنے کے بعد، یہ 5 منٹ 16 سیکنڈ کا ہے کہ صرف 5 منٹ کے اندر یا 4 منٹ کے اندر اس کو ایڈٹ کرنے کے بعد کون بہترین ویڈیو بنائے گا؟ ہاں فہیم آپ بنائیں گے؟ آپ کی شکل کا کوئی آدمی نظر آ رہا ہے، آپ ہی ہیں کیا؟ ہاں فہیم راجہ صاحب، یہ تصویریں آپ کی نظر آ رہی ہیں یا آپ ہمیں سن بھی رہے ہیں؟ کہیں آواز نہیں آ رہی؟